تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑ ہا کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے درس کا سلسلہ یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کی اتباع اور پیروی کے تعلق سے چل رہا ہے، لیکن ضمناً ابھی جو ماحول آس پاس میں چل رہا ہے اس تعلق سے اب زیادہ کیا کہیں کہ چوطرفہ حملے کیے جا رہے ہیں، لوگ نہ جانے ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہر آدمی آستین چڑھا کے دعوے، چیلنج اور اس طرح کی چیخ و پکار کرتا نظر آ رہا ہے۔ کسی کا کیا دعویٰ، کسی کا کیا دعویٰ، اور ابھی تو چند روز پہلے کوئی شعر آئے تھے، شعر میوات، وہ بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی چیلنج دے کے گئے، کوئی کہتا ہے یہ ثابت کرو، کوئی کہتا ہے یہ ثابت کرو، یعنی عوام کو صرف ڈاؤٹ میں ڈالنا اور کچھ نہیں، ورنہ یہ جو چیزیں اب یہ کر رہے ہیں یہ اصل تو بوکھلاہٹ ہے، کیونکہ نوجوانوں کا بڑا طبقہ اب دین کی طرف اس کا رجحان ہو رہا ہے، مردوں میں اور عورتوں میں دین کی لہر چل پڑی ہے، اللہ اس کے رسول کا حقیقی دین میڈ ان مدینہ اب اس کے چرچے، تو یہ بوکھلاہٹ ہے جو بار بار زبانوں پہ آ رہی ہے۔ کوئی میوات کا شعر ہے، کوئی شعر راجستھان ہے، کوئی اور کچھ، کوئی اور کچھ، یہ ثابت کرو، وہ ثابت کرو، یہ دلیل لاؤ، وہ دلیل لاؤ، جبکہ سب اس بات سے واقف ہیں یہ کام دسیوں سال پہلے کر کے ہم نے چھوڑ دیے کہ شہر جودھ پور کا کوئی ایسا بڑا نام نہیں تھا جس سے اس فقیر نے سامنے بیٹھ کے گفتگو نہ کی ہو۔ اب چونکہ دنیا کا ماحول بدل رہا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو بدلا کہ یہ بحث و مباحثے، یہ چیخ و پکار، یہ چیلنج، یہ مناظرے، یہ ڈیبیٹ، ان میں امت کا فائدہ نظر نہیں آیا ہمیں، اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیا دسیوں سال پہلے۔ اب کیا بار بار پنچ کیا جاتا ہے، بار بار اکسایا جاتا ہے، اور پیچھے مقصد ایک ہی ہے کہ یہ جو دعوت اور تبلیغ چل پڑی ہے اللہ رسول کی بات کی، اس میں رکاوٹ کیسے ڈالے، ورنہ کوئی دلیل کی اس کی بات ہی نہیں ہے، کیا دلیل اور کیا ثابت کرے۔ اللہ کا پورا قرآن کبھی کبھی لگتا ہے تمہارے خلاف ہی اترا ہے، کیا دلیل ہے تمہیں، کیا ثابت کرے۔ اب آپ ایک مثال دوں آپ کو، چند روز پہلے کوئی تقریر ہوئی ہے، پوری تقریر میں زور کس بات پہ تھا؟ باپ دادوں کا دین،
کہ لوگوں باپ دادوں کا دین مت چھوڑو. اور اس باپ دادوں کے طریقے کو ثابت کہاں سے کیا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا تو یعقوب نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ میرے بیٹوں ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو یعقوب کے بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے اور آپ کے باپ دادوں کے رب اللہ کی. کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کی اولاد باپ دادوں کے طریقے پہ چل رہی ہے. توبہ توبہ، یہ دلیل ہے. اب ایک سمجھدار آدمی کو اشارہ ایک کافی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے باپ دادے کون تھے؟ اسی آیت میں ذکر ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. تمہارے گئے گزرے باپ دادوں کو تم یعقوب کے باپ دادوں پہ قیاس کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس سے زیادہ نبیوں کی توہین کا ہے. تمہارے باکر خاں، سمندر خاں، پہاڑ خاں ابراہیم اسماعیل اسحاق کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسی دلیل نبیوں کی توہین. یعقوب کے باپ دادا انبیاء علیہ السلام تھے، نبی اور رسول تھے، تو نبی اور رسول کے طریقے پہ چلنے کا عزم کیا یعقوب کی اولاد نے. اور اہل حدیث یہی عزم کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو چھوڑنا گوارا ہے لیکن نبیوں کے راستے کو چھوڑنا گوارا نہیں. یہ دلیل تو تمہارے خلاف پڑ رہی ہے. اور سوال کیا تھا؟ ما تعبدون من بعدی. یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا، 12 میں حسن ملک سیدنا یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں، نبی. ایک نبی اپنے بیٹے نبی سے مرتے وقت پوچھ رہا ہے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا سمجھ آ رہا ہے؟ فکر ایک باپ کی، اور سب سے بڑی فکر کیا کہ میرے بعد میری اولاد شرک میں نہ پڑ جائے، میرے بعد میری اولاد اللہ کو نہ چھوڑ دے، بتوں کی گندگی میں ملوث نہ ہو جائے. ورنہ نبی شرک کر سکتا ہے کیا؟ نبی سے پوچھنے کا ضرورت تھی ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہم پوچھتے ہیں ہماری اولاد کو عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت مرتے دم تک کرنا، یہ توحید کا پاٹھ پڑھایا یعقوب نے مرتے وقت اپنی اولاد کو. تم پڑھاتے ہو کیسی توحید؟ توحید کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی قسم اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ توحید کس چیز کا نام ہے، جبکہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ جو اس دنیا اور اس پورے نظام کی ضمانت کا عقیدہ. توحید اسلام میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو حیثیت جسم میں روح کی ہوتی ہے، کہ روح نکل جائے جسم باوجود اس کے کہ سلامت کام کا نہیں. توحید وہی چیز ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اتنی عمریں لی ہیں تم لوگوں نے، جلسوں میں، جلوس میں، خطبات میں، میلاد میں، تم نے توحید پر کتنی تقریر سنی آج تک؟ اور یہاں تو شروعات توحید پر اور خاتمہ توحید پر ہے. میرے نبی نے ہمیں مشن یہی دیا ہے کہ امت تک اللہ کی توحید کے پیغام کو پہنچانا ہے.
ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا لوگوں کو درس دینا کہ ایسی دلیل ہے۔ اب ان دلیلوں کو کیا جواب دیں؟ ہمارا اب الف با تا پڑھنے والا بچہ بھی کھڑا ہو کے جواب دے سکتا ہے کہ حضرت یہ تو نصیب کی بات ہے، تمہاری پوری زندگی، پوری انرجی، پوری کوششیں اس بات میں لگ گئی کہ تم لوگوں کو باپ دادوں کا دین بتاتے ہو، یہ تمہارا نصیب۔ اور ہمارا نصیب کہ ہم لوگوں کو محمد مصطفیٰ کا راستہ بتاتے ہیں، یہ تو نصیب کی بات ہے۔ پوری تقریر میں، پورے جلسوں میں دلیلیں نکال کے ایک ہی بات، باپ دادوں کو مت چھوڑو، پیروں کو مت چھوڑو، اماموں کو مت چھوڑو، مفتیوں کو مت چھوڑو، علماء کو مت چھوڑو، عوام کو مت چھوڑو، بھیڑ کو مت چھوڑو، یہ تمہارا نصیب کہ رب نے تمہیں باپ دادوں کے طریقے پہ لوگوں کو بلانے کی توفیق دی، اور یہ ہمارا نصیب کہ ہم لوگوں کو اس راستے پہ بلاتے ہیں جس راستے کے بارے میں رب کے قرآن نے کہا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی ان سے کہو کہ یہ اللہ کا راستہ ہے جس پہ میں اور میرے ماننے والے لوگوں کو بلاتے ہیں علی بصیرت، دلیل، برہان اور واضح روشنی کے ساتھ۔ کیا دلیل دیں؟ اب ہماری شروعات اور اینڈ ہی ایک ہی ہے کہ رخ زیبا کا جب ہم نے روحانی طور پر دیدار کر لیا کتابوں میں، اب اس روح انور کو چھوڑ کر ان روسیوں کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے شیخ کہتے کہ ان کا چہرہ دیکھ لیں تو رات کی روٹی میسر نہ ہو۔ مدینے والے کو چھوڑ کر باپ دادوں کو پکڑ لیں، یہ جوڑ لگا رہے ہو۔ پھر چند ایام پہلے کوئی حضرت اٹھے تھے کہ صاحب 4 امام برحق، ایک کی اتباع اور پیروی تم پہ لازم ہے۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں پہ صرف ایک ہستی کی اتباع فرض کی تھی اور وہ مدینے والے، اس کے سوا تو کسی کی اتباع نہیں ہے قرآن میں۔ تم نے امت کو بانٹ دیا 4 فرقوں میں، کسی نے 12 فرقوں میں، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، حملے کیے جا رہے ہیں، چیلنج دیے جا رہے ہیں ان باتوں پر۔ اب کیا ثابت کریں ان باتوں کو؟ یہ ثابت کریں کہ ہاں ٹھیک ہے نبی کا راستہ چھوڑ دو، باپ دادوں کا راستہ لے لو، نبی کا راستہ چھوڑ دو، 4 اماموں کا راستہ لے لو، یہ ثابت کریں؟ اس کی دلیل دیں۔ ہمیں تو اللہ کے قرآن نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ سیدھا راستہ ہے میرا، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کر۔ صحابہ کہتے ہیں حضور ہمارے ساتھ بیٹھے، ریت میں آپ نے ایک لائن کھینچی، سیدھی لائن کھینچنے کے بعد یہ آیت پڑھی ھذا صراطی مستقیما، یہ سیدھا راستہ۔ پھر اللہ کے قرآن کی تفسیر، عملاً تفسیر حضور نے بتائی، دائیں اور بائیں اور لائنیں کھینچی، کچھ لائنیں ادھر کچھ لائنیں ادھر، اور کہا کہ یہ اور لائنیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، قرآن نے کہا دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو۔ کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، یہ دوسرے راستے تمہیں اس سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اب جو عربی کا جانکار ہے اس کے لیے بات ہے، اللہ کے راستے کی بات آئی تو ایک وچن واحد استعمال کیا، صراط، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط کہتے ہیں ایک راستے پہ، ایک لائن کھینچی نبی نے، ایک راستہ۔ اور جب دوسرے راستوں کی بات آئی جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف جاتا ہے، اور ہمارے ایک بھائی نے مثال دی کہ مان لو میرا گھر ہے، میرے گھر کے 4 راستے،
4 راستے ہیں، وہ 4 امام کی تقلید ثابت کر، 4 راستے۔ اب اگر میں میرے گھر کے لیے ایک راستہ پکڑ کے چلوں تو کہاں حرج ہے؟ گھر جانا تو گھر ہی ہے۔ 4 امام میں سے ایک امام کو پکڑ کے اس راستے پہ چلوں تو جاؤں گا اللہ کے پاس جیسے گھر تک پہنچوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس ایک راستے میں کبھی بیریکیڈ لگے ہو تو، کبھی کھڈے اور بارش کا کیچڑ پڑا ہو تو راستہ تبدیل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہ ہاں کرے گا۔ تو کبھی اس راستے کے مطابق گھر چلا جائے، کبھی یہ راستہ گھر جانے کے لیے لے لے۔ ایک ہی کھوٹا پکڑ کے کیوں بیٹھا ہے؟ اللہ کے پاس جانے کا راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ جو مدینے ہو کے جاتا ہے، جو بریلی اور سہارنپور اور دیوبند سے جاتا ہے وہ جاتا کہیں اور ہے۔ وہ بغداد جا کے رک جاتا ہے، کوفہ جا کے رک جاتا ہے، وہ بریلی جا کے رک جاتا ہے، وہ مدینے تک نہیں پہنچتا۔ اٹھاؤ کتابیں، اٹھاؤ۔ اگر اکسا ہی رہے ہو تو آؤ پھر۔ لوگوں میں جھوٹ کیوں پھیلایا جاتا ہے؟ الزام تراشی کیوں ہوتی ہے؟ ڈگری پوچھتے میری، ڈگری لا۔ اب ڈگری کہاں سے لا کے دیں؟ کوئی دلا دیں آپ لوگ مل جل کے کئی ڈگری، شاید کہ اس ڈگری کی وجہ سے اللہ کا قرآن ماننا شروع کر دیں گے۔ ہمارے پاس ڈگری مدینے والے کی دی ہوئی، کیا ہے وہ ڈگری؟ بلغ انی ولو آیا، ایک آیت ہو پتا تمہیں رب کے قرآن کی، لوگوں کو پہنچاؤ۔ یہ ڈگری ہمارے پاس ہے۔ ڈگری ہوتی ہے عالموں کے لیے، ہم کوئی عالم تھوڑی ہے، ہم تو ادنا سے رسول کے غلام ہیں جو رسول کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تمہارے پاس اتنی ڈگری ہے، کیا کام کی؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، قرآن نے کہا یہ گدھے ہیں کہ جس پر کتابوں کا بوجھ پڑا ہے، جیسے گدھے کو پتہ نہیں کہ اوپر کیا رکھا ہے، کہ سیمنٹ کے کٹے ہیں یا رب کا قرآن ہے۔ قرآن نے تمہاری مثال تو ایسے دی۔ محمد مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ادنا سے طالب علم ہیں جو اللہ نے تھوڑا بہت جو دیا ہے امت تک اس کو پہنچا رہے ہیں۔ اب اس میں تمہیں کچھ لگتا ہے تو آؤ بیٹھو۔ پھر ہم بھی ہمارے گولہ بارود نکالتے ہیں جو 10 سال 15 سال پہلے پیک کر کے رکھے تھے، پھر بات ہو کچھ۔ چھیڑ خانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن پہ چل کے تم تمہاری دعوت دو، ہم ہماری دعوت دیتے ہیں۔ رب نے جس دعوت کو قبول کرنا ہے، امت کا جم غفیر دوڑتا ہوا اس کو قبول کرے گا۔ تمہیں باپ دادوں کا دین مبارک، ہمیں مدینے والے کا دین مبارک، یہ تو نصیبے کی بات ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سیدھی لائن کھینچ کر دائیں بائیں اور لائنیں کھینچی اور کہا اس ہر لائن پہ ایک شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ہٹا دے گا تمہیں اللہ کے راستے سے دوسرے راستے۔ اللہ کے پاس جانے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ کا راستہ۔ سورہ نساء آپ پڑھیں، سورہ نساء کے اندر ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، غالباً 59 نمبر کی آیت ہے، 5واں پارہ سورہ نساء۔ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے میں اختیار والے بڑے حکم دینے والے ان کی اطاعت کرو۔ یہ ہماری دعوت بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک تو اللہ کی بات ماننی، ایک رسول اللہ کی بات ماننی، ایک جو امت کا بڑا خلیفہ ہے، امیر ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں مولوی عالم بھی ہے، چلو مان لیتے ہیں مولوی عالم، ورنہ اولو الامر جو ہے نا اس کا ترجمہ مولوی عالم نہیں ہوتا،
اولو الامر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینے والے، اختیار والے، جو وقت کا بادشاہ خلیفہ ہوتا ہے۔ مان لو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو تمہارے مولوی عالم بڑے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کا قرآن ہے، مانو، سب کو مانو، امام ابو حنیفہ کو مانو، امام شافعی کو مانو، امام احمد بن حنبل کو مانو، امام مالک، امام مدینہ کو مانو، امام بخاری، امام مسلم، جتنے بڑے بڑے علماء ہیں سب کو مانو۔ کہاں جھگڑا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مانو۔ اب یہ رک کے دیکھیں، ایسے بھی کچھ جانور شہر میں گھومتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تم اماموں کی بات کرتے ہو تو صحابہ کو بھی نہیں مانیں گے۔ حدیث لاؤ، حدیث حدیث لاؤ۔ حدیث لفظ جب بولتا ہے نا، کسی قاری کو بٹھاؤ لا کے کہ یہ مولوی صاحب اس نے یہ حدیث جو پڑھا ہے، لفظ حدیث صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا بتاؤ اس کو، حدیث لاؤ۔ ہم کسی کو نہیں مانیں گے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، جن کی اتباع کا حکم تو اللہ کے قرآن نے دیا، ان کے مقابلے میں جو ہمیں سمجھ آیا اس پہ چلیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ، رسول اور اولی الامر تین کی اطاعت کرو، تو لوگ کہیں گے دیکھو صاحب آپ نے خود نے مان لیا کہ اولی الامر مولویوں کو مانو تو ہم چار کو مان رہے ہیں، غلط کیا؟ ٹھیک ہے، آیت آگے پڑھو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، نکیرہ، کسی بھی چیز میں جھگڑ جاؤ، کوئی بھی چیز میں اختلاف ہو گیا، ڈیفرنٹ اوپینین، یہ کریں کہ یہ کریں، 8 یا 20، رفع دین یا نہیں، ہاتھ ناپ پہ یا سینے پہ، کسی بات کو لے کے جھگڑا ہو جائے، اللہ عرش پر یا کہیں اور، عالم الغیب اللہ کے کوئی اور، اللہ حاضر ناظر کے مصطفیٰ حاضر ناظر، اللہ سے مانگے کہ نبی سے مانگے، کسی بات کو لے کے جھگڑا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کیا کرو؟ مولویوں کا دامن پکڑو، ان کا گریبان پکڑو، کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹاؤ اس کو اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، دربار مصطفیٰ میں لے کے جاؤ اس فیصلے کو۔ ایک عدالت قیامت تک رہے گی، اس عدالت میں اپنا مقدمہ رکھو۔ اب بتائیے، اللہ کی بات میں کوئی مسلمان جھگڑ سکتا ہے کیا؟ رسول اللہ کی بات میں کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے کیا؟ کہ اللہ کا قرآن آ گیا، رسول اللہ کا فرمان آ گیا، لوگ کرتے ہیں لیکن صحیح مسلمان تو نہیں کرے گا، جھگڑا کہاں ہوگا؟ تیسری اطاعت، 4 برحق، 12 برحق، 13 برحق، اس کا دامن اس کا دامن، جھگڑا یہاں ہوگا، وہی ہوگا نا۔ اللہ رسول کی بات میں جھگڑا تو نہیں، اختلاف کہاں ہوگا؟ تیسری اطاعت میں، جو کہا اولو الامر منکم، ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں بڑے ہیں، مولوی، خلیفہ، بادشاہ، امام، امیر۔ اب جب جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ اس کے رسول کے دربار میں لے جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر مسلمان ہو۔ کون سی عدالت میں لے جانے کا؟ مدینے والے کی عدالت میں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ روئے زمین پر ایسی ہستی آج تک نہ پیدا ہوئی نہ ہوگی کہ جس کی اطاعت کو رب نے اپنی اطاعت کہا، جس کی محبت کو رب نے اپنی محبت کہا، جس کی نافرمانی کو رب نے اپنی نافرمانی کہا، اور تو اور کہ جس کی اطاعت پر، پیروی پر، جن کے نقش قدم پہ چلنے پر ایسا انعام کہ جیسا انعام کسی کی اطاعت میں نہیں۔ ایک غلام آیا، کہا آقا آپ کے پاس آتا ہوں، دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے، اطمینان اور سکون، پھر دن بھر تو بیٹھ نہیں سکتا، آپ کا بھی کچھ پروٹوکول ہے،
اللہ کی طرف سے آپ کو بھی کئی چیزیں دی ہوئی ہے، گھر تو جانا پڑے گا، گھر چلا جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں، بیوی بچوں میں دل الٹ پلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایمان اور وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے، دل مچلتا ہے، دیدار انور کے لیے دوڑ کر آپ کی مجلس میں آ کے آپ کے چہرے کو دیکھ کر اطمینان حاصل کر لیتا ہوں۔ لیکن ایک بات ہے جو اندر اندر کھائے جا رہی ہے، وہ بات دماغ میں آتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہوں۔ پوچھا مصطفیٰ نے کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی، آپ کی موت اور اپنی موت کو جب یاد کرتا ہوں تو بڑا بے چین ہو جاتا ہوں، سوچتا ہوں آپ اللہ کے یہاں جائیں گے، جنت کا دروازہ آپ کھلوائیں گے، جنت میں سب سے اونچا درجہ فردوس عرش معلی کے نیچے، اس درجے پہ اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے گا۔ میں غریب چھوٹے موٹے عمل کرنے والا، اللہ کے نبی جنت میں چلا بھی گیا تو اس درجے تک نہیں پہنچ پاؤں گا جس درجے تک آپ ہوں گے، اور آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا۔ جب یہ بات ذہن میں آتی ہے میرے نبی تو بے چین ہو جاتا ہوں کہ جنت میں آپ کو کیسے دیکھوں گا۔ کیا کہیے اس صحابی کے نصیب کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے جذبے کو دیکھ کر بعد میں آنے والے ان مسلمانوں کو جو مسلمان دن رات اپنے نبی کے چہرے کی دیدار کی تمنائیں پالتے ہیں، ان کے نصیبے، ہم غریبوں کے نصیبے اللہ نے کھول دیے۔ سوال صحابی کا تھا آپ کو جنت میں کیسے دیکھوں گا، اور تقدیریں ہماری کھل گئی۔ اللہ اس صحابی پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے کہ جس کے ذریعے سے ایک بہترین موقع اللہ نے بعد والوں کو نصیب کر دیا کہ اگر جنت میں محمد مصطفیٰ کا ساتھ چاہتے ہو تو آؤ، تمہیں ایک پیمانہ دے دیتا ہوں، ایک راستہ بتا دیتا ہوں، اس راستے کو اختیار کر لو گے تو جنت میں نبی کے پڑوسی بن جاؤ گے۔ اور کیا ہے وہ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس میں پیر کہاں گئے، چار امام کہاں گئے، مفتی عالم کہاں گئے، باپ دادے کہاں گئے؟ رب نے تو اتنا ہی کہا جو خالص اللہ کی، اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے انعام کس پہ کیا؟ ہم غربا روز اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا راستہ جن پہ انعام ہوا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ کہہ رہا انعام کس پہ ہوا؟ من النبیین، نبیوں پر، والصدیقین، سچے لوگوں پر، والشہداء، اللہ کے راستے میں تن من اور دھن لگانے والے، والصالحین، اللہ کے نیک ولیوں پر اللہ نے انعام کیا۔ یہ سارے دامن تو ہمارے ہاتھ میں آ گئے، تمہارے ہاتھ تو پھر خالی ہو گئے۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ کون؟
جو اللہ رسول کو مانے گا۔ نصیب کھلے کہ نہیں کھلے؟ کہ ابھی بھی کوئی شک ہے؟ کتنا بڑا انعام! طے کیا کرنا ہے؟ سارے ایک طرف، تم دلیل جبریل کو لا کے بٹھا دو اور یہ کہہ دو کہ مدینے والے کے راستے سے بہتر بھی کوئی راستہ ہے، اللہ کی قسم جبریل کی نہیں مانیں گے۔ مدینے والے سے بہتر راستہ کسی کا نہیں۔ اللہ نے ایسی ہستی بھیجی کہ جن کی اطاعت پر جنت میں نبیوں کا ساتھ مل رہا ہے، نیک لوگوں کا ساتھ مل رہا ہے، صالحین کا ساتھ مل رہا ہے۔ اب بتاؤ دامن کس کے ہاتھ میں؟ کون نبیوں کے راستے پر، کون ولیوں کے راستے پر؟ اللہ رسول کا پیروکار یا باپ دادوں کا پیروکار یا اماموں کا پیروکار؟ اللہ نے کہا تمہارا جھگڑا ہو جائے، مسلمان ہو، رسول اللہ کے پاس لے کے جاؤ، اللہ کے پاس لے کے جاؤ۔ کہ نہیں، ہم نہیں، ہم عقل لگائیں گے، ہم عقل لگائیں گے، ہم باپ دادوں کو دیکھیں گے، ہم اماموں کو دیکھیں گے۔ تو ٹھہرو، ابھی آگے پڑھو قرآن، یہی سورہ نساء پڑھتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا چلا جائے گا۔ دو صحابہ، ایک حضرت غالباً زبیر ہے اور رشتے میں حضور کے پھوپھی جان بھائی، اور ایک مدینے کے عام انصاری صحابی دربار رسالت مآب میں پہنچے اور کہا اللہ کے رسول فیصلہ کیجیے، کیا فیصلہ کرنا ہے؟ پانی کی نہر ایک ہے، سیراب ہونے والے کھیت دو ہیں، پہلے کھیت آپ کے پھوپھی جات بھائی کا، پھر میرا، پانی اس کا کون لے؟ یہ جھگڑا ہو گیا۔ دینی جھگڑا نہیں تھا، دنیاوی جھگڑا تھا، پھر بھی عدالت کون سی چوز کی انہوں نے؟ عدالت مدینے والے۔ اب کھیت کا پانی کون لے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے موقع معائنہ کر کے حضرت زبیر سے کہا، زبیر نام ہی ہے غالباً، ان میں نام بول رہا ہوں، ورنہ ایسا نہیں ہو جائے کہ دیکھو صاحب نام کچھ اور تھا، کچھ اور دے دیا۔ تراویح کا جواب دیا میں نے تو مثال دی عمرہ کی، ایک عمرہ کیا، او پوری دنیا میں ڈھول لے کے ساتھ، اللہ کے نبی نے 4 کیے، شاید میں نے 1 بتایا۔ یہ تو تحقیق کی بات ہے، تم 4 لو ہم 4 مان لیں گے، جھگڑا کیا ہے؟ اصل مدعا تھا تراویح کا، اس پہ کچھ گفتگو کرتے تو مزہ آتا ہے۔ ایک بات، ہم نے تمہیں انکار حدیث کہا، ہم نے تمہیں شیعہ رافضی کہا، ہم نے خارجی کہا، اتنے بڑی بڑی باتیں چسپا کی، اس پہ تو زبان نہیں کھلی، پکڑی بات عمرہ کی۔ 4 کیا 14 مان لیں ہم تو، لاؤ دلیل۔ جھگڑا کیا؟ اللہ کے نبی نے موقع معائنہ کر کے کہا کہ زبیر تمہارے کھیت میں پانی لے لینا، سیراب کر لینا، پھر اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دینا تاکہ یہ بھی پانی سے اپنا کھیت سیراب کر سکے۔ انصاری صحابی نے کہا اللہ کے نبی بھائی ہے، پھوپھی جات بھائی ہے، اس لیے اس کو پانی پہلے مل رہا ہے، ایسا ہے کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فیصلہ کریں گے اور کوئی آپ پر اشارے میں بھی کوئی اعتراض کر لے تو؟ میرے نبی نے جواب نہیں دیا، میرے نبی خاموش، بھائی کے حساب سے پانی اس کو دے رہا ہوں پہلے، ایسی بات ہے۔ زبیر اب پورا پانی تو لے، منڈھیر تک پانی جمع کر لے، اس کے بعد اس کو دینا۔ مصطفیٰ کے فیصلے پہ اعتراض، اللہ کے نبی خاموش۔ اتنا کہہ کے رب کا جلال جوش میں آیا، جبرائیل کو اللہ قرآن دے کے مدینے کی بستی میں بھیجا اور قرآن کا قانون بنایا، فلا وربک لا یؤمنون۔ رب نے قسم کھائی، تیرے پروردگار کی قسم ہے، وہ آدمی مومن نہیں۔ بتاؤ ایسی کسی کی شان ہو ہم اس کو مان لیں گے، وہ آدمی مومن نہیں۔ اللہ نے قسم کھا کے سورہ نساء میں کہا، کون مومن نہیں؟ اب اپنے ایمان کو بچاؤ، سب کے سب جو بیٹھے ہیں،
جو دنیا کو دیکھ رہے ہیں، جو بھیڑ کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگوں کی تقریروں سے، لوگوں کے تقوی سے متاثر ہو کر ان کی طرف جا رہے ہیں، جو 4 امام 15 امام باپ دادوں کے طریقے کو دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ اس آیت کے آنے کے بعد میرے رب نے کہا قسم ہے پروردگار کی، وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ کون؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو اپنے جھگڑے میں آپ کو جج نہ بنا دے۔ کیا کرنا، وہ ایسے کر رہے وہ ایسے کر رہے، ہم ہماری نمازیں پڑھ رہے، ہمیں کیا؟ نہیں، اختلاف ہوا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے دربار مصطفیٰ میں جو نہیں پہنچے وہ مومن نہیں۔ ایک چیز کہ جھگڑے کا حل فیصلہ کون کرے گا؟ نبی۔ نبی سے فیصلہ نہیں کروایا تو مومن نہیں۔ فیما شجر بینہم ثم لا یجید فی انفسہم حرجا، اور پھر نبی فیصلہ کر دے تو دل میں ڈاؤٹ، تنگی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کوئی چیز کوئی کہہ رہا ہے تو بڑا دل کو بھاری کر کے آدمی مانتا ہے۔ اللہ کے مومن نہیں، نبی کی بات کو بھاری دل سے مانے تب بھی مومن نہیں۔ مان تو رہا ہے فیصلہ کہ چلو پانی اس کو دے دینا پہلے، لیکن دل میں دل بھاری ہے، ابھی تنگی ہے۔ کیسے ماننا؟ یسلموا تسلیما، پورا سرنڈر نہ کر دے تب تک مومن نہیں۔ نبی کے فیصلے پر دل کی گہرائیوں سے نہ مان لے اور اپنے آپ کو پورا سرنڈر نہ کر دے نبی کے آگے، تب تک مومن نہیں۔ کتنے لوگوں کے ایمان ہوا میں اڑ گئے، اللہ کے نبی کی ذات کو بڑے ہلکے میں لے رہے ہیں لوگ، بہت ہلکے میں لے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کبھی کبھی خون کے آنسو اترتے ہیں کہ جب سنت پیش کی جاتی ہے تو صرف اس لیے عمل نہیں کیا جاتا ہے کہ ہمارے امام کے یہ چیز نہیں ہے۔ لاؤ تو صحیح کوئی قرآن کی آیت ایسی کہ جس میں اللہ نے امت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہو کہ تم 4 کی پیروی کرنا۔ ارے یہ 4 تو بہت بعد میں آئے تھے، میرے نبی کے 4 یار بیٹھے ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین اور علی حیدر۔ ان 4 نے کیا گناہ کیا تھا کہ ان کو چھوڑ کے ان کے بعد والوں کو پکڑا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے مرتبہ کسی کا؟ اور بیچارے 4 کی بات آتی ہے، اللہ ان کو گری کے رحمت کرے، 4 ہمارے امام ہیں، وہ 4 کی باتیں سر آنکھوں پر، اہل سنت والجماعت کے امام۔ یہ ہماری کتابیں دیکھو، ان 4 کے اقوال ملیں گے، ان کی حق بات کو تو تسلیم کرو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کہا تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب تمہیں مصطفیٰ کا فرمان مل جائے صحیح، وہی میرا دین ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل نے کہا تھا لا تقلدونی، ارے میری تقلید مت کرنا، میرے نام کا پٹا مت پہننا، یہ تو مانو۔ امام دار الہجرہ امام مالک نے کہا تھا، میرے نبی کے روزے کی طرف ہاتھ کر کے کہا کہ دنیا میں ہر آدمی کی بات کو مانا جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، مانا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے اس مدینے والے کے۔ ان کی بات کو چھوڑنا، قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو رسول اللہ کے خلاف جاتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کہیں دنیا میں فتنے میں نہ پڑ جائے یا کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے ان کے اوپر۔ صحابہ تھے جو ڈرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، جذبہ دیکھو صحابہ کا۔ ہم تو صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں نبی کے نام پر، صرف دھوکہ۔ جب لڑانا ہو امت کو تو نبی کا نام لیتے ہیں، ولیوں کے نام پہ دکانیں چلاتے ہیں۔ دین نہیں ہے یہ، دین کیا ہے؟ آؤ صحابہ سے پوچھو، وہ صحابہ جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا خیر الناس کرنی،
ارے بدبخت، یہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، خیر الناس سے کرنے سب سے بہترین لوگ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جمعے کے دن مسجد میں آ رہے ہیں، میرے نبی منبر پہ کھڑا ہے، عبداللہ آ رہا ہے، میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں، نبی کی زبان سے نکلا اجلس، عبداللہ کی کانوں میں بات گئی بیٹھ جا، آواز تھی اس کی جس کے بارے میں قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى، سن لو محمد مصطفیٰ جو بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، زبان نبی کی ہے، کلام اللہ کا ہے۔ کانوں میں آواز آئی بیٹھ جا، عبداللہ مسجد کے گیٹ پر جہاں جوتے رکھے جاتے وہاں بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا مفسر قرآن مسجد کے گیٹ پہ بیٹھا ہے، تو آپ نے یا تعالی ابا عبداللہ، اے عبداللہ او کما قال، تمہیں تھوڑی کہا تم تو آ جاؤ مسجد کے اندر آ کے بیٹھو۔ کیا عقیدہ بتا رہے ہیں؟ کان میں نبی کی آواز آئی بیٹھ جا، صحابہ کہتے ہیں اب اگر قدم اٹھایا، قدم اٹھے گا ضرور لیکن گرے گا جہنم کی آگ میں، اب قدم نہیں اٹھا سکتے کیونکہ آواز سن لی ہے نبی کی کہ بیٹھ جا۔ یہ جذبہ تھا نبی کی پیروی کا، نبی کی اطاعت کا، یہ ہماری دعوت ہے۔ اس کے مقابلے میں تم کیا لاؤ گے؟ کیا پدی ہے اس کے سوربا اور کیا 2 رکعت کے مولوی کہ جن کی زندگی ہو گئی امت کو لڑانے میں، کیا لائیں گے رب کے قرآن کے مقابلے میں؟ ہماری تو شروع سے اینڈ تک دعوت ہی یہی ہے کہ مسلک سنت پہ راہی چلتا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی جاتی ہے سڑک۔ ہماری دعوت تو یہ ہے، اس کے مقابلے میں کیا دلیل آئے گی؟ ہم نے کبھی کسی کو ہمارے امام کی طرف، ہماری کتاب کی طرف، کسی شہر کی طرف، کسی محدث کی طرف نہیں بلایا۔ ہم نے تو لوگوں سے کہا کہ اللہ کی اطاعت کر لو، رسول اللہ کی اطاعت کر لو، شرط یہ ہے کہ جیسے صحابہ نے کی ویسے کر لو، ختم۔ کیا اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے میرے بھائیوں؟ ہے کوئی توڑ اس کا؟ اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دور دین کے غلبے کے اور اس کے عروج کا دور ہے۔ بے دھڑک اللہ اس کے رسول کی سنتوں سے اور فرامین سے چمٹ جائیے۔ دلیل ہمارے ذمہ ہے، انشاءاللہ دلیل ہمارے ذمہ ہے۔ ایسی ایسی دلیل لا کے دیں گے کہ ان کے باپ دادوں نے بھی کبھی سنی نہیں ہوگی۔ گھر کی گواہی دیں گے کہ ان کے گھر سے کیا گواہی آتی ہے صحیح دین کے فیور کی۔ اللہ رسول کی اطاعت، اللہ کا قرآن الحمد سے والناس تک پڑھ لیجیے۔ اللہ کے قرآن میں اس سے بڑھ کر کسی اور کی اطاعت کا حکم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ قرآن و سنت تو قانون ہے، اور اس قانون کی ویاخیا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ کا فرمان، اپنی عقل سے نہیں، اپنی عقل سے نہیں، اپنے مولوی سے نہیں، اپنے پیر سے نہیں، اپنی کتابوں سے نہیں، کسی کی تقریر سے نہیں، کسی کے تقوی اور پرہیزگاری سے نہیں، اللہ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان اگر سمجھنا ہے تو صحابہ کے طریقے سے سمجھو۔ یہ ہماری دعوت ہے۔ دنیا آگے بڑھے گی، آوشکار ہوں گے، ایجاد ہوگی، سب چیز ہوگی، کئی طرح کے فتنے اٹھیں گے۔ یہ دلیل، یہ آیت، یہ حدیث، جیسے انہوں نے نبی کی اطاعت کے خلاف باپ دادوں کا طریقہ ثابت کس سے کرنے کی کوشش کی؟ رب کے قرآن سے۔ ایسے فتنے آئیں گے، دلیلیں دی جائے گی۔ سوال صرف ایک ہے، وہ لوگ جن کے سامنے قرآن اترا، وہ لوگ جن کے سامنے حدیثیں آئی، رسول اللہ کے حکم آئے، انہوں نے کیسے دین کو سمجھا؟ ویسے ہی دین کو سمجھ لے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اللہ اپنے حبیب کے طریقے پہ جما کے رکھے۔
اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تیرے نبی کی پیروی کا جذبہ ہم نے دلوں میں پالا ہے، اے اللہ اس جذبے کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا نیک لوگوں کے نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اے اللہ ہم تجھ سے حلفیہ طور پر تیرے سامنے گواہی دیتے ہیں، اے اللہ صرف تیرے مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہیں۔ اے اللہ کل قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام پہ زندہ رکھ، توحید اور سنت پہ زندہ رکھ۔ جب خاتمہ ہو تو رب کی توحید پہ خاتمہ ہو، اور قبر سے لے کے حشر تک تمام مرحلوں میں اے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپتے ہوئے جنت الفردوس میں نبی کا پڑوسی بنا دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔